مفتی صاحب تو میں نے آپ کو قرآن حدیث اور اولیاء کے ثبوت دیے ہیں، آپ کو بس اولیاء کے شاید یاد ہوں، آپ ان کو پھر دیکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے غلط زبان استعمال کی، میں نے تو غلط زبان استعمال نہیں کی، آپ نے ہمارے مسیح موعود علیہ السلام کو غلط الفاظ استعمال کیے تھے ان کے خلاف، تو میں نے بس آپ کو بتایا کہ آپ اس حدیث میں شامل ہیں علماء، آپ نے شہادت القرآن کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ اور ویسے بھی جب بھی نبی آتا ہے تو ایک دن میں نہیں انقلاب ہوتا، تربیت آہستہ آہستہ ہوتی ہے، اور آخر تک پھر صحابہ انہی سے ملے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، یعنی انہی کی طرح ہو گئے، انہوں نے بھی وہی تربیت حاصل کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی اسلام سکھایا تھا۔ مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے انہوں نے بھی صحیح تربیت حاصل کی، نہ کہ جیسے آپ کے علماء رشید احمد گنگوہی صاحب جن کا مباہلہ ہوا تھا، اور پھر آپ کو پتہ کیا ہوا تھا اس کے بعد۔ تو ٹائم ضائع اب ہو رہا ہے، تو اب اس کو ہم جاری رکھتے ہیں اس طریقے سے کہ میں نے یہ سیریز شروع کی ہے ابھی، دیوبندی علماء کی گستاخانہ عبارات، تو آپ ان کا جواب دیں یوٹیوب پہ، میں آپ کے چینل کو دیکھتا رہوں گا، آپ مجھے لنکس یا بھیجا کریں، تو عوام الناس فیصلہ کرے گی۔ اور ابھی میں نے کل ویڈیو بنائی تھی کہ آپ کے دیوبندی عالم جو یو کے میں ہے، انہوں نے تو فتویٰ دے دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کامل انسان تھے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو میں نے آپ کو ثبوت دیا قرآن حدیث سنت سے، اگر آپ کو نئی جواب اچھا لگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمارا مقصد ہے جواب دینا، ماننا نہ ماننا یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ہے، اللہ تعالیٰ جج کرے گا کہ آپ نے حق کو قبول کیا یا نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سند کی بات، آپ اپنی سند کے بارے بولتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی سند کی کوئی حیثیت نہیں، میری سند یہ ہے کہ میں نے امام مہدی کو مان لیا جو اللہ تعالیٰ سے سب کچھ سیکھتا تھا، الحمدللہ، اور جنہوں نے حقیقی اسلام کو دنیا میں واضح کر دیا، نہ کہ جو آپ کے عقائد ہیں، جیسے آپ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے تلوار کے ساتھ، اور جو اسلام نہیں قبول کرے گا وہ قتل کیا جائے گا، یہ آپ کے مفتی طارق مسعود صاحب بھی یہی بیان کرتے ہیں۔ تو ایسے دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم نے قرآن کو مانا ہے اور احادیث کو اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر آپ نے ایسے دہشت گرد عقائد رکھنے یہ آپ کی مرضی، لیکن یہ قرآن کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے اور بھی بہت سارے علماء نے یہی بات کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تلوار کے ساتھ آئیں گے، تو یہ غلط عقائد ہے۔ مہدی اور مسیح ہمارے نزدیک ایک شخص ہے، یہ دکھاتا ہے کہ آپ نے ہماری کتب کا نہیں مطالعہ کیا، آپ نے غلط بیانی سے کام لیا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لائیو بات کریں تو آپ مجھے بتا دیں، اس کا بھی ہم سیٹ اپ کر سکتے ہیں قرآن حدیث سے، وفات مسیح پہ کر لیں، یا تو اس سے افضل یہ ہے کیونکہ انٹرنیٹ کا مسئلہ آپ کے پاس ہوتا ہے، تو اس سے افضل یہ ہے کہ آپ ویڈیوز بنائیں میرے اوپر، ٹھیک ہے، آپ ویڈیوز بنائیں، میرا جواب دیں۔ اب دیوبندی خاموش ہے ویسٹ میں، کبھی نہیں میں نے سنا کہ کوئی عیسائی نے کہ آج میں دیوبندی فرقے میں آ گیا ہوں، زندگی میں نہیں سنا میں نے۔ آپ کے علماء یو کے وغیرہ میں میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، جواب نہیں دیتے، میں ان سے فون پہ بھی بات کرتا ہوں، ان کو میرے سے نفرت ہے، لیکن جواب وہ قیامت تک نہیں دیں گے۔ تو آپ نے بھی جواب دیا تھا، لیکن آپ نے
جو بات تھی اس کا جواب نہیں دیا آپ نے. اصل میں آپ کو شاید انگریزی نہیں آتی تو آپ نے مجھے مس انٹرپریٹ کیا تھا نا. تو اب انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کی جو نقش دوام والی ہے اس پہ اب انشاءاللہ جواب ہوگا. تو پھر عوام الناس فیصلہ کرے گی کہ کس نے گستاخی کیا. تو یہ میرا پھر آخری وائس نوٹ ہے کہ ہم پھر اس کو آگے اب بڑھاتے ہیں کیونکہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے گندے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو اب ہمارا بھی حق ہے کہ ہم پیار محبت سے آپ کا جواب دیں اور دنیا کو دکھائیں کہ آج کے دیوبندی مفتی کا یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی یہودیوں کو نہیں بتائی حالانکہ قرآن میں لکھا ہے کہ بتائی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علی من اتبع الہدی. رسی صاحب آپ کا پورا یعنی میسج میں نے سنا تو 5 منٹ 52 سیکنڈ کا، لیکن بات وہی پانی میں مدانی کہ آپ نے کچھ بھی تکلف نہیں فرمایا کہ وہ آیت پڑھ دیں جس آیت پر شروع سے ہماری بات شروع ہوئی ہے. آپ کو بات کہاں سے شروع کرتے ہیں کدھر جا نکلتے ہیں. تو یہ تو آپ کا نیا کوئی طرز نہیں ہے. آپ اگر نئے محقق اٹھے ہیں، آپ کو خواہش ہے کہ میرا کوئی جواب دے، تو وہ جو علماء آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں آپ کی آخری بات کا شروع میں اشارہ دے دوں کہ میرا جواب کوئی نہیں دے رہا، کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی تو عادت ہے وہی باتیں جگالی کرنے کی. آپ کے سارے قادیانی A to Z یعنی شروع سے لے کر آج تک سوال کچھ ہو جواب کچھ دیتے ہیں. تو وہ کیا منہ لگائے آپ کو، اتنی اہمیت نہیں دیتے آپ کو کہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی منہ لگائے. تو آپ خوش ہیں کہ شاید میرے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. تو مجھے چونکہ آپ نے براہ راست کال کی تھی تو میں نے مناسب سمجھا اس نیت کے ساتھ کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کی واپسی کا راستہ کھول دیں اور ہم آپ کو سینے سے لگائیں. تو اس یعنی اللہ سے اس دعا کے ساتھ میں نے اور کوشش کے ساتھ آپ سے بات شروع کی. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ بھی وہی رٹی رٹائی پرانی باتیں وہی شروع کرتے ہیں. بات کہاں سے شروع ہوتی ہے لے کہاں جاتے ہیں، کوئی 20 باتیں ساتھ اندر گسیڑ دیتے ہیں اصولی طور پہ جن کا جواب دینا نہ بنتا ہے نہ ضرورت ہے. سوال وہی ہے جس پر بات ہماری شروع ہوئی تھی کہ جناب صاحب جو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے کہ قرآن شریف اور احادیث کی پیشین گوئیاں جن میں لکھا تھا قرآن، اب وہ کہاں وہ آیت اور وہ حدیث ذرا ہمیں بتا دیں. لیکن آپ اس کے بتانے کی طرف تکلف نہیں فرما رہے، آپ اس کے بتانے کی طرف تکلف نہیں فرما رہے بلکہ آپ اور کی اور باتوں سے باتیں نکالتے جا رہے ہیں. اس سے اتنی بات سادہ سے مان لیں کہ آپ کے مسیح خود ساختہ مسیح موعود نے جھوٹ بولا ہے. اب آپ کہہ رہے اس میں جو ہے نا وہ گستاخی کی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر تو وہ سچا ہوتا تو پھر ہم کبھی بھی اس کے بارے میں یہ الفاظ استعمال نہ کرتے. کیا کبھی کسی مسلمان سے کبھی انبیاء کے بارے میں، سچے انبیاء کے بارے میں کوئی ایسے سخت الفاظ سنے ہیں اور یا کوئی بلکہ بے ادبی کے الفاظ بھی آپ نے سنے ہیں تو بتائیں. خود ساختہ آپ بے ادبیاں بنائیں وہ اور بات ہے، لیکن جو کذاب ہیں ان کے بارے میں تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے ساتھ ہماری سند متصل ہے ان کا ارشاد گرامی ہے یاتون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون. ان کو اللہ کے نبی نے کذاب کہا، دجال کہا. تو یہ تو ہم اپنے نبی کے طریقے پہ ہم ایسے کذابوں کی عزت نہیں کر سکتے جن کو ہم کذاب سمجھتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. تو آپ ان کے لیے عزت کی امید ہم سے نہ رکھیں چاہے کوئی بھی ہو. اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے قرآن اور حدیث اولیاء سے ثبوت دیے ہے. کون سی آیت پڑھی ہے؟ یہ سارے آڈیو محفوظ ہیں. آپ نے عمومی کہا جب آئیں گے مسیح، حضرت موسیٰ کے بعد عیسیٰ آئے اور اس امت کا مسیح. یہ تو آپ کے اپنے گڑے ہوئے گھڑنتو قسم کے عقائد ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں وہی سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلے آ چکے ہیں وہی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. لیکن آپ کا عقیدہ چونکہ وہ ہوگا کی گردانوں کے ساتھ ہے. جیسے مرزا صاحب نے اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں لکھا عیسیٰ علیہ السلام کو گلگت میں پھانسی دی گئی ہوگی، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں یعنی الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ گئی ہوگی، وہاں سے ادھر آئے ہوں گے گرمی کی وجہ سے لاہور سے، پھر وہ لاہور گئے ہوں گے، پھر یہ ہوں گے کی گردانوں کے ساتھ آپ نے جو ایک لمبی ایک فلم سی لکھی ہے اس میں مسیح ہندوستان میں، پھر کشمیر لے جا کر ان کو فوت کیا. یہ تو آپ کا عقیدہ ہے، اہل اسلام کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے. تو خیر یہ تو موضوع دوسری طرف جائے گا. لیکن چونکہ اب آپ بات کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جان چھڑانے کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو آپ کے ہیں انہوں نے یہاں جھوٹ بولا ہے. ایک سانس میں 6 جھوٹ بولے ہیں قرآن پہ، حدیث پہ، کہ یہ باتیں قرآن
قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، حالانکہ نہ قرآن کی آپ ایسی آیت پیش کر سکے جس میں یہ باتیں ہوں، نہ حدیث کو ایسی پیش کر سکے جس میں یہ باتیں ہوں. تو آپ طریقہ کیا رہ رہے ہیں؟ آپ ایسے میں سیریز شروع کر رہا ہوں، آپ اس کا جواب دیں. تو کون سی سیریز آپ کی نئی، کوئی نئی بات تو ہے نہیں. وہی آپ کی روحانی خزان کے اندر جو 84 کے قریب کتابیں ہیں اور 23 جلدیں ہیں، اور وہی جو آپ نے پارلیمنٹ کی کارروائی میں جو گل کھلائے ہیں، جو آپ نے 10 سالہ مناظرہ بہاولپور میں صفائیاں دیتے رہے اور اب وہ کچھ نہ بن پایا، تو اب وہ ایک مجہول سی باتیں شروع کر دیں کہ فلاں سے مباہلہ، فلاں سے مباہلہ. مباہلے پر تو آپ نے آج تک آنے کی تکلف بھی نہیں کی. مولانا ثناء اللہ عمر تصریح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مباہلہ وہ آپ کو بھول گیا کہ اس میں جس نے کہا تھا جو ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا. اور جناب اس چیلنج کے بعد مرزا صاحب 1908 میں فوت ہو گئے اور حضرت مولانا ثناء اللہ عمر تصریح صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد 1940 تک زندہ رہے. اس طرح اور بھی کئی، لیکن ان پشینگوں کو میں نے اس لیے نہیں چھیڑا کہ یہ تو آپ کو بھاگنے کا راستہ مل جائے گا. ان مباحلوں کو آپ بات ادھر ادھر چلا کر آپ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں صرف جو آپ کے سامنے آپ ایک صفحہ پیش کیا کتاب اربعین کا روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 404 سے کہ 6 باتیں اس نے کی ہیں قرآن میں اور حدیث میں، ان کا حوالہ مجھے دے دیں. لیکن ابھی تک کوئی آپ ایت ایسی نہیں پڑھ سکے، کوئی حدیث ایسی نہیں پڑھ سکے جس سے آپ یہ بات ثابت کر سکیں. پھر آپ نے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کبھی آپ حسام الحرمین کی طرف جا رہے ہیں، کبھی کسی فتوے پیش کر دیتا ہوں. بھائی فتوے آپ سے کس نے مانگے ہیں؟ ہمارے آپس کے جو علماء کے، جو مسلمانوں کے جو آپس کے چند فتاوا کو اٹھا کر آپ کا کفر تو اسلام ثابت نہیں ہو جائے گا. پوری امت مسلمہ آپ کے کفر پہ کیوں متفق ہوئی ہے؟ ایسا اتفاق کبھی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے کہ سوائے جھوٹے مدعیان نبوت کے علاوہ امت کا ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوا جیسے مسلمہ کذاب پہ ہوا یا جیسے آپ پہ ہوا ہے. تو امت ساری کی ساری متفق ہے. کسی بھی مسلمان نے آپ کے بارے میں دوسری رائے نہیں رکھی کہ جناب جو نا وہ کسی جگہ اجماع کو توڑا ہو. تو جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو کہا، اب میری سند آپ نے کہا سند پر آپ بات کر رہے ہیں، آپ ثابت نہیں کر سکتے. بات میری سند کی ہے، میں اپنی سند جانتا ہوں، اپنے بارے میں پیش کروں گا. آپ سے آپ کی سند مانگی تو آپ نے بہت اچھا حل پیش کر دیا کہ میری سند کہ میں نے وقت کے امام مہدی کو مان لیا. پتہ نہیں آپ اس کو مہدی مانتے ہیں، مسیح موعود مانتے ہیں، کیا چیز مانتے ہیں آپ اس کو؟ اس نے تو خیر اپنے وہ کتاب کے اندر اس کے تو 20 نام ہیں. ہندوؤں کے لیے وہ کہہ رہا ہے میں رودر گوپال ہوں، سکھوں کے لیے مین الملک جے سنگھ بہادر ہوں. تو یہ معجون مرکب، یہ بھی معجون مرکب میں گالی نہیں دے رہا، یہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں اپنے آپ کو معجون مرکب لکھا ہے. تو اس معجون مرکب کو آپ مان رہے ہیں، ہم تو نہیں ایسی کوئی بات کر رہے آپ سے. تو آپ نے کہا کہ اس تک اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ آپ کی سند صرف مرزا غلام محمد قادیانی تک ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی سند نہیں ہے. تو یہ کوئی دین اسلام کوئی پرندہ تو نہیں ہے کہ وہاں سے اڑا اور آپ نے آ کر قادیان میں پکڑ لیا، یا جو کوئی ایسا نیٹ کا پروگرام تو نہیں تھا کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپلوڈ کر کے چلے گا اور آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا. یہ تسلسل کے ساتھ دین آیا، سند کے ساتھ ہے. مسلم شریف کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اگر اسناد نہ ہو تو جس کے جو منہ میں آیا کہتا چلا جائے. تو سند کا مطالبہ اس لیے ضروری ہے، اور یہ مطالبہ آپ پورا نہیں کر سکتے. آپ بہانے کرتے رہیں گے، تمہاری سند کو بریلوی نہیں مانے گے، اس کو دیوبندی نہیں مانے گا. بریلوی دیوبندی مانے نہ مانے، مسئلہ تمہاری سند کا ہے. میں نے منوانے کی تو بات نہیں کی، جیسے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے. تم آپ کی ذمہ داری منوانا نہیں ہے، پیش کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے نا. آپ اپنی سند پیش کریں، آپ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اگر آپ کی سند مرزا قادیانی تک جا کر رک جاتی ہے، اس سے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے عقیدوں کی ساری بھاگ دوڑ مرزا صاحب تک ہے. اس سے اوپر آپ کے عقیدے کا نام و نشان نہیں ہے امت مسلمہ میں. آپ کے سارے عقائد وہاں کینیڈا سے چل کر قادیان میں آ کر رک جائیں گے، اور قادیان سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کو کوئی فرد نہیں ملے گا جو آپ کے عقیدوں کا حامل ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کے لیے بھی توبہ کا موقع ہے. آپ اب سیریز کی بات نہ چلائیں کہ جو سیریز میں جواب دیں، آپ نیٹ پر آئیں، یوٹیوب پر آئیں. ہمارے علماء آپ کو اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ آپ کو وہ جواب دیں. اگر میں نے آپ کو اہمیت دے دی ہے تو آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور کوشش کریں میرے ان میسیجز کا جواب دینے کی. ابھی دیکھیں کسی آپ کہہ رہے ہیں لائیو آ جائیں، تو ابھی آپ کو موقع بھی دیتا ہوں. آپ تسلی سے میسیج سن کے سمجھ کر جواب دیا کریں. آپ پورا میسیج سن کے کئی منٹ لگا کر آپ اس کا جواب سوچ کر بھی آپ بات پوری نہیں کرتے. ابھی تک آپ حوالے کا جواب نہیں دے سکے اور آپ بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. میں کچھ کہتا ہوں، آپ جواب کچھ دیتے ہیں. تو لائیو میں آپ کیا کریں گے؟
تو اس لیے رضی صاحب میری آپ سے درخواست ہے ٹھنڈے دل سے غور کریں، کفر پر دلائل نہ دیں اپنے کفر کو اسلام ثابت کرنے کے لیے، آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں اور مان جائیں کہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے، کوئی ایسی آیت نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، مرزا صاحب کا جھوٹ مان جائے بس بات ختم، پھر اگلی بات کر لیں گے۔ جب تک آپ مرزا صاحب کا جھوٹ نہیں مانتے پھر اس وقت تک آگے کوئی اور بات نہیں ہوگی، یا جھوٹ مانیں یا وہ آیت پیش کر دیں، وہ حدیث پیش کر دیں جس میں یہ باتیں ہوں جس کے میں نے صفات۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ نے اس کی بات تو کی ہے، شہادت القرآن کی حوالہ نے دیا، تو یہ نہ جناب میں نے صفحے سکین کر کے لگا دیے ہیں، اور آپ نے کہا پہلی زندگی کی باتیں ہوتی ہیں، یہ 1893 کی بات ہے، 1908 میں مرزا صاحب کی وفات ہے، 1839 یا 1840 میں ان کی پیدائش ہے، تو یہ پہلی زندگی کی بات نہیں ہے، یہ آپ اندازہ لگیں کتنے سال بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ 1839 یا 40 سے لگائیں تو یہ 1893 کی بات، جلسے کی یہ بات ہے، اور یہ آخری ترتیب کے اعتبار سے اول زندگی کی بات نہیں، یہ آخر زندگی کی بات ہے، اور یہ دیکھیں وہ اس کے اپنا ان کا خلیفہ ہے تمہارا جسے نور الدین کہتے ہیں، اس کی شکایت کو دکھا کہ شکایت سنی گئی ہے کہ ہمارے ساتھی جو ہے وہ ان کے بدخوئی سے شاکی ہیں، اور پھر آگے کہتا ہے کہ یہ ہماری اس جماعت نے کہ لوگوں نے اکثر جماعت کے اکثر لوگوں نے اب تک کوئی خاص اہلیت، تہذیب، پاک دلی، پرہیزگاری اور اللہ محبت پیدا نہیں کی، اپنی جماعت کے غریبوں کو بھیڑیوں کی طرح دیکھتے ہیں، یہ آپ کی جماعت کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، اور اگر کہتا ہے میں کبھی کبھی میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اگر میں درندوں میں رہوں تو ان بنی آدم سے اچھا ہوں، اب دیکھ لیں یہ آپ کی اخلاقی تربیت ہے۔ پھر کہتا ہے اگر میں صرف اکیلا جنگل میں ہوتا تو میرے لیے ایسے لوگوں کی رفاقت سے بہتر تھا۔ تو مرزا قادیانی کی رفاقت قادیانیوں کے ساتھ تھی، مسلمانوں کے ساتھ تو نہیں تھی، قادیان گڑھ تھا قادیانیوں کا، تمہارے عقائد والوں کا، تو وہ تمہاری رفاقت سے اتنا تنگ تھا کہ جنگل کے درندوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا تھا۔ تو یہ کب کی باتیں ہیں؟ یہ 1893 کی باتیں ہیں، رسالہ 1893 کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس رسالے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو اس لیے بہانے نہ کریں، ادھر ادھر کی باتوں میں بات نہ گھمائیں۔ سیریز کا جواب بھی ہاں آپ اپنی اردو ریکارڈنگ کروائیں تاکہ آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ انگریزی نہیں سمجھی، آپ اردو میں ریکارڈنگ کروائیں، پھر آپ کو جواب نہ ملے تو آپ بات کرنا۔ الحمدللہ قادیانیوں کا کوئی قرض امت مسلمہ پہ باقی نہیں ہے، شعر کا سوا شعر جواب دیا آپ کو، اور امت مسلمہ نے بھرپور طریقے سے جواب دیا، اور میں آپ کے مقابلے میں پوری امت مسلمہ چاہے وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، جو بھی ہے، سب کے سب آپ کے مقابل امت مسلمہ ہیں، اور ہم امت مسلمہ کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے، آپس کا جو اختلاف فرقوں کا جو بھی ہو، لیکن آپ ایک اور نبی کو ماننے سے اور امت بن چکے ہیں، ہم اور امت ہیں، آپ اور امت ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اس لیے ہم اپنی سند بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کرتے ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، ماننے نہ ماننے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ کون کس کی سند مانتا ہے نہیں مانتا، اور آپ نے اپنی سند مرزا قادیانی تک بیان کی، اس سے پتہ چل گیا کہ اوپر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، امید ہے ٹھنڈے دل سے سوچ کر جواب دیں گے، اور میں اب بھی منتظر ہوں آپ وہ آیت یا وہ حدیث پیش کر دیں جس میں مرزا قادیانی نے جو 6 دعوی کیے ہیں اس آیت میں موجود ہوں، ورنہ یہ کہنا سورہ مزمل میں لکھا ہے کہ فلاں میں یہ آئے گا، رسول آئے گا، اور یہ عمومی دعوی ہے، اس سے یہ خاص عبارت ثابت نہیں ہوتی۔ آپ سے پھر درخواست ہے کہ خدا کے لیے اپنی آخرت پہ، اپنی جان پہ رحم کریں، اور قادیانی کے کفر کا دفاع کرتے کرتے اپنی جو ہے وہ آخرت برباد نہ کریں۔ بہت شکریہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی تھا شروع میں بعض کمزوریاں تھی، تو آپ انڈائریکٹلی پھر ان کے اوپر بھی الزامات لگا رہے نا، آپ حدیث پڑھتے نہیں کہ بعض صحابہ میں بعض کمزوریاں تھی جو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے ساتھ ان کو پھر ان کی اصلاح کروائی، تو یہ بےہودہ اعتراض ہوتے ہیں، تو سوچ سمجھ کے کیا کریں۔ بات یہ کہ آپ کی سند جو ہے وہ علماء آخر الزمان ہے، میرے نزدیک ان کی حیثیت کچھ نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان علماء سے ہمیں ڈرایا تھا کہ ان سے دور رہنا ہے، تو آپ غلط بیانی نہ کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک امت ہے نا، اور آپ بریلویوں کا نام لے رہے ہیں، آپ نے شاید ان کے فتوے نہیں پڑھے، آپ تو ان کے نزدیک احمدیوں سے بھی اور بدتر ہیں، احمد رضا خان صاحب کے فتاوی کے مطابق، تو آپ ان کے لیے نہ بولیں، وہ آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، وہابی بھی آپ لوگوں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، تو پتہ نہیں آپ
کیوں اتنے خوش ہیں کہ وہ آپ کے نام نہاد بھائی ہیں؟ ان کو آپ سے نفرت ہے، وہ آپ کو کافر سمجھتے ہیں، واجب القتل سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش بھی زنا سے، نعوذ باللہ، وہ آپ کے اوپر یہ فتوے لگاتے ہیں۔ تو آپ کو تھوڑی غیرت ہونی چاہیے اپنے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ پھر بات یہ ہے کہ آپ اجماع کے بارے بات کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں فیض الکبیر فتح الکثیر میں کہ یہودیوں کے پاس کوئی بات نہیں تھی عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کرنے کے لیے سوائے ان کے علماء کا اجماع۔ تو وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اجماع کی کوئی حیثیت نہیں، جیسے یہودیوں کی اجماع کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور یہ بھی ہے کہ کوئی اجماع ایسا ہے بھی نہیں آپ کے پاس، کیونکہ آپ کے علماء نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تسلیم کیا تھا، بلکہ بعض دیوبندیوں نے مان بھی لیا تھا کہ وہ سچے ہیں اپنے دعوے میں۔ اب بات یہ آپ کہتے جا رہے ہیں قرآن حدیث، جب میں نے آیتیں پیش کی آپ نے ان کو دیکھا بھی نہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ سورہ فاتح میں اس کا ذکر، آپ نے اس پہ غور نہیں کیا۔ پھر میں نے آپ کو حدیث دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح جب آئے اس کو میرا سلام دو، اس پہ بھی آپ نے غور نہیں کیا۔ پھر آپ کی جو اولیاء ہیں انہوں نے بھی یہی تفسیر دی ہے۔ تو میں نے آپ کو پوچھا کہ کیا انہوں نے قرآن پہ جھوٹ بولا ہے یا حدیث پہ جھوٹ بولا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی بات بتا دی جس کا بنیاد قرآن حدیث سے نہیں ہے؟ اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو ایسے نہ کیا کریں، اور آپ 12 منٹ کی آڈیو بھیج رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے 1 منٹ کی آڈیو کریں یا 2 منٹ، 2 منٹ سے اب زیادہ نہ آپ کی پلیز اگلی آڈیو ہو، پھر انشاءاللہ ہم بات جاری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر سے میں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو قرآن دیا ہے، آیتیں دی ہیں، احادیث بھی دی ہیں، اولیاء بھی دیے ہیں، لیکن آپ نے ساروں کا رد کیا ہے۔ ہر نبی کا انکار ہوتا ہے۔ قرآن میں میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ ہجر کی میں نے آپ کو آیت پیش کی تھی، ٹھیک ہے؟ یستہزئون کا لفظ آیا تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ نبی ہوئیں گے، رسول ہوں گے۔ قرآن میں لیکن جب بھی کوئی نبی یا رسول ہے اس کی استہزاء ہوتی ہے، تو اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو یہ باتیں وضاحت سے اللہ تعالی نے فرمائی ہیں، لیکن جو نہیں ماننا چاہتا وہ نہیں مانے گا، ٹھیک ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، تو یہی آپ کا بھی حال ہے، لیکن دعا کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا حال بدل سکتا ہے۔ اور آپ کتابیں پڑھا کریں خود ہی، نہ کہ ایک دو حوالے لے کے غلط اعتراض کرنے کی کوشش جیسے آپ کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ کوئی سند نہیں آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ تو صحابہ سے ہی کاٹ کے ہیں، آپ نے پہلا اجماع ہی رد کر دیا صحابہ کا۔ سند کون سی سند آپ بیان کریں؟ وہ سند کہ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو وہ جانوروں کی شرم گاہوں کو دیکھتے تھے، نعوذ باللہ، یہ سند ہے آپ کی؟ یا کہ عیسیٰ علیہ السلام سارا کچھ دیکھتے ہیں، وہ البصیر ہیں، یہ سند آپ کی؟ یا عیسیٰ علیہ السلام انسان ہی نہیں، جیسے آپ کے مفتی UK نے یہ بات کی، یہ اس سند کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ کون سی سند ہے؟ یا جو علم غیب کو آپ نعوذ باللہ گدھے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اس سند کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یا آپ اس سند کی بات کریں جو اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھے کہ یا رشید احمد گنگوئی صاحب نے، ایک آپ کے عالم نے لکھا ہے کہ نماز میں گدھے کی سوچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سے افضل ہے، اس سند کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کس سند کی بات کریں۔ شاید آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اشرف علی تھانوی سمجھ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ تھا، نعوذ باللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے اپنے ایک کلمے کو تسلیم کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور اس کے درود بھی پڑھائے ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں آپ کس سند کی بات کریں، میں اس سند پہ ہرگز نہیں متفق، نہ میں کبھی ہوں گا، نہ بریلوی ہوں گے، نہ وہابی ہوں گے، نہ کوئی اور مسلمان آپ کو مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے فرقے میں ہیں، دیوبندیت ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، تو اس سند کو چھوڑیں اور حقیقی اسلام کی طرف آئیں۔ پھر اور بھی آپ کے بہت عقائد ہیں، اب بندہ کیا کیا کہے آپ کو، اتنے زیادہ عقائد ہیں آپ کے جن کا شاید آپ کو ابھی علم بھی نہیں۔ تو اگر اور اپنے عقائد اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن یہ کافی ہے۔ اب آپ 2 منٹ کی آڈیو کریں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن میں لکھا ہے استہزاء ہر نبی رسول کے ساتھ ہوتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عیسیٰ جب آئیں گے ان کے ساتھ کیا پوری دنیا ان کو ایک دن میں مانے گی یا ان کی استہزاء ہوگی؟ میں نے آپ کو وہ احادیث بھی پیش کیے ہیں، فَعْرِفُوهُ اور فَلْيَقْرَأُوا عَلَيْهِ السَّلَامُ، ان دونوں حدیثوں کو آپ نے دیکھا بھی نہیں، تو میں اور تو نہیں کچھ کہہ سکتا، یہ کافی ہے، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ اب اس کو میں تو ادھر اختتام کرتا ہوں، اگر آپ نے 2 منٹ کی آڈیو کرنی آپ کر لیں، لیکن انشاءاللہ اب یوٹیوب پہ اس کو میں کنٹینیو کروں گا، اور المجالس بالامانہ کے لحاظ سے یہ کانورسیشن تو میں شیئر نہیں کروں گا، کیونکہ آپ نے اس کی کوئی اجازت نہیں، نہ اس کا کوئی مجھے فائدہ ہوگا، کیونکہ میں حوالوں کے ساتھ بات کرتا ہوں یوٹیوب پہ، تو انشاءاللہ پھر اس کو وہاں کنٹینیو میں کروں گا، میں آپ کی ویڈیو کا جواب دوں گا۔ جزاک اللہ۔ جی اب آپ کی 8 منٹ کا میں 2 منٹ میں جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ 2 منٹ 8 بار ہو جائیں گے، چونکہ آپ نے جتنی باتیں کی ان سب کا بھی تو جواب دینا ہے نا۔ آپ نے پہلی بات یہ کی غلط بیانی نہ کریں، آپ نے بریلیوں کے فتوے پڑھیں، انہوں نے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کو تھوڑی سی غیرت ہونی چاہیے۔ تو جناب پہلی بات یہ ہے کہ امت جو بنتی ہے وہ باہمی فتووں سے نہیں بنتی، امت 3 باتیں سے امت مارز وجود میں آتی ہے کہ ان کا عقیدہ یعنی دستور ہے کو، ان کی قیادت ہے کو، ان کا رخ ہے کو۔ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کا دستور ایک ہے، قرآن پاک، سب کا اسی قرآن پر ایمان ہے، کوئی بھی اس کے بعد کسی نئی وحی کے قائل نہیں ہے، نہ کوئی نیا قرآن اترنے قائل ہے، نہ تذکرہ، نہ الہامات کہ کوئی ایسا کہ جن کی پیروی لازم ہو، تو وہ اس چیز کے تینوں قائل نہیں ہیں۔ انہوں نے قرآن کے مقابلے میں کوئی تذکرہ نامی کتاب جاری نہیں کی، جیسا کہ جماعت مرزائیہ قادیانیہ نے جاری کی ہے۔ نمبر 2، سب کا نبی ایک ہے، تینوں کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تینوں میں سے کسی نے کسی نئے شخص کو نبی نہیں مانا۔ نمبر 3، تینوں کا قبلہ بیت اللہ ہے۔ اب آپ ہمیں غیرت دلانے کے بجائے تھوڑی سی غیرت خود کر لیں اور سمجھیں کہ امت مسلمان جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، ان کے تینوں کا قائد بھی ایک ہے جناب محمد رسول اللہ، کس نے مرزا قادری یا کسی اور کو نبی نہیں مانا، تینوں کا قبلہ بھی ایک ہے، تینوں کی کتاب بھی ایک ہے، اس لیے آپ کے مقابلے میں امت ہیں۔ اب ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت ضائع نہ کریں۔ دوسرا آپ نے کہا کہ فیض الکبیر میں لکھی ہے مولانا شاہ ولی اللہ نے، تو جناب آپ کی اطلاع کے لیے کتاب فوز الکبیر ہے، فیض الکبیر نہیں ہے۔ جو بندہ کتاب کا صحیح نام نہ پڑھ سکے وہ کتاب کو کیا سمجھے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کتاب کا نام یہودیوں کے علماء کا اجماع جو حجت نہیں ہے۔ چلو یہودیوں کے علماء کا اجماع حجت نہیں ہے تو یہودی علماء کی باتیں حجت ہیں، ہمارے ہاں یہودیوں کے اجماع کی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یجمع امت محمد علی ضلالہ، اللہ میری امت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا، یعنی میری امت کا اجماع معصوم ہے، غلطی پہ جمع نہیں ہوتی امت، تو اس لیے پوری امت آپ کے معاملے میں جس طرح جمع ہے، اگر یہ فیصلہ غلط ہوتا تو امت کا ایسا اجماع نہ ہوتا،
یہ آپ کی دوسری بات کا جواب ہوا، ٹھیک ہے، کہ اس امت کا اجماع یہودیوں والا اجماع نہیں ہے، یہودیوں والا اجماع آپ کے پاس ہوگا، اس امت کا اجماع معصوم ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ کی کہ اس امت آپ کے علماء نے تسلیم کیا مرزا کو اور مسیح مانا اور سچا مانا، تو یہ کب مانا سچا؟ جب اس نے دعوی نبوت کیا، دعوی نبوت کے بعد کسی عالم نے اس کو سچا مانا اور کسی نے اس کی تعریف کی، وہ بتائیں۔ جب تک مرزا قادیانی نے اسلام کے خلاف مذہب پیش نہیں کیا تھا، تب تک مرزا کا اپنا موقف یہ تھا کہ جو بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اعلان کرے، اس پہ لعنت ہے، فلاں ہے فلاں، اس وقت اس کا یہ بات ٹھیک تھی تو علماء نے اس کو ٹھیک کہا، کیونکہ ہمارے علماء تمام دیانتدار ہیں اس معاملے میں الحمدللہ۔ جب تک اس نے کفر کے کام نہیں کیے تھے اس کو مسلمان مانتے رہے، لیکن جب اس کا کفر کھل کر سامنے آ گیا، امت مسلمہ ہمارے علماء اس کے مد مقابل نکلے اور اس میں تمام امت مسلمہ نے مل کر اس کے خلاف آپ ایک جد و جہد کی اور اس کے کفر کو واضح کیا، اور آپ کو پورا موقع دیا گیا کہ اپنے آپ کو اسلام ثابت کر لو، لیکن آپ اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکے۔ تو اب اس کے بعد اگر کسی نے اس کو مسلمان کہا ہو تو وہ بتائیں، جب تک اس نے کفریہ کام نہیں کیے تھے اس وقت کسی نے اس کو کافر نہیں کہا، لیکن جب اس نے کفریہ کام کیے تو پھر کسی نے مسلمان نہیں کہا۔ چوتھی بات آپ نے یہ کی کہ ہر نبی کا انکار کیا جاتا ہے، اس سے پہلے ایک بات کی کہ مسیح کو میرا سلام کہنا۔ جی بالکل، یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، مسند ابن الجاد میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ انی لارجو ان القا عیسی ابن مریم علیہ السلام فن اجل ابی موت ولم القا فمن لقیہ منکم فلیقرہ منی السلام، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میری طرف سے ملے، شاید مجھے اگر موت گھیر لے تو میرا سلام ان کو پیش کرے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں اس امت کے علماء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ کو جا کر میرا سلام کہنا، ایک طرف سے فرمایا کہ یہ یہود کے نقش قدم پر چلیں گے، تو یہود تو خیانت کرتے ہیں، آپ کیا اپنا سلام اور جو کوئی خط ہے وہ کسی خائن آدمی کو دینا پسند کریں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ جب ہم اپنا عام پیغام جو ہے وہ کسی خائن اور 2 نمبر آدمی کو نہیں دیتے، جس پر اعتماد ہو اس کو دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے علماء پر اتنا اعتماد تھا کہ سلام بھیجا، کہ میرے ذریعے سلام بھیجنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو جب وہ سامنے آئیں گے تو ان کو سلام پیش کرنا۔ تو امت مسلمہ آج تک عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں یعنی ایسی رائے کا شکار نہیں ہوئی کہ جو رائے آپ لوگوں کی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس امت کو تو عیسیٰ علیہ السلام کا احترام سکھایا گیا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو یہ امت ان کو مسلح پیش کرے گی کہ آپ آگے آئیں اور نماز پڑھائیں، تو یہ ان کی عزت ہوگی، ان کی عزت افزائی ہوگی اس امت کی طرف سے کہ ان کو مسلح پیش کیا جائے گا کہ آپ آ کر امامت کریں۔ تو اس امت کے عیسیٰ علیہ السلام کو سلام پیش کرنے سے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت اور اس کی مسیحیت کہاں سے نکل آئی؟ دوسرا آپ نے کہا کہ ہر نبی کا انکار ہوتا ہے، تو کیا جھوٹے ہوتے ہیں ان کا انکار نہیں ہوتا؟ یعنی صرف سچے نبیوں کا انکار ہوتا ہے؟ جھوٹا جب بھی دعویٰ نبوت کرتا ہے اس کو فوراً سارے مان لیتے ہیں، یہ کون سا اصول ہے کہ جس کا انکار ہو وہ سچا نبی ہوتا ہے؟ انکار ہونا سچا نبی ہونے کی علامت نہیں ہے کہ جس کا انکار کیا جائے پہلے وہ سچا یقینی وہ سچا نبی ہوگا۔ جھوٹوں کو بھی تو کوئی نہیں مانتا، جھوٹوں کو مسلمان کم مانتے ہیں۔ مسلمہ کذاب کا صحابہ نے انکار کیا، اور یہی بات مسلمہ کذاب کرے جو مرزا قادیانی کرتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار ہوا، سابقہ نبیوں کا بھی انکار ہوا، میرا ہو گیا انکار تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد اسود انسی تھا، سجا ہے، اس کے بعد اسحاق خراسانی ہے، چلتے ہیں، اور آپ کا ایران کے اندر جو تھا وہ مہدی کیا نام اس کا جو بہائی فرقے کا بانی تھا، وہ اس نے محمد حسین نوری اس نے دعوی کیے، مرزا قادری، سب کی یہی کہنا ہوتا ہے کہ سچوں کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو کیا سچوں کا صرف سچوں کا انکار ہوتا ہے، جھوٹوں کا انکار نہیں ہوتا؟ جھوٹوں کا انکار سچے لوگ کرتے ہیں، تو یہ کذاب لوگ جتنے بھی آئے ان سب کو امت مسلمہ نے انکار کیا ہے اور ہمیشہ کرتی رہی ہے۔ اگر آپ کے اس اصول کو لیا جائے تو پھر جتنے پیچھے سے گزرے ہیں کہ ان کو بھی سچا مان لیں کہ ان کا انکار کیا گیا ہے، اس لیے آپ کا یہ اصول ہی غلط ہے۔ پھر آپ کی علمی صلاحیت مجھ پر کھل گئی، اور آپ کو اس پہ میرا خیال شرمندہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ سند کس کو کہتے ہیں اور مسائل کس کو کہتے ہیں۔ پیش کر رہے ہیں جی کہ آپ کس چیز کی سند مانگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جانور کی شرمگاہ دیکھ رہے ہیں اس کی سند مانگ رہے ہیں، علم غیب کی سند مانگ رہے ہیں۔ بھئی جب دین کی میں سند مانگ رہا ہوں قرآن پاک کی، یہ باتیں قرآن پاک میں ہیں، یہ تھانوی صاحب نے لکھا، فلاں نے لکھا، حمد رضا خان صاحب بریلوی نے لکھا، جس نے بھی لکھا، میں بزرگوں کے یا علماء کے اقوال کی آپ سے سند نہیں مانگ رہا،
मैं कुरान पाक की सनद मांग रहा हूँ और आप क्या कह रहे हैं, वो जी इल्म गैब के बारे में जो लिखा फलां लिखा, आप इसकी सनद मांग रहे हैं। भाई आप पहले हाजिर दिमागी ठंडा पानी पिए और पानी पीकर तसल्ली से सोचें मैं क्या कह रहा हूँ और आप समझ क्या रहे हैं। सवाल कोई कर रहा हूँ, जवाब आप कोई दे रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कुरान पाक की सनद दें कि कुरान पाक आप तक कैसे पहुंचा। या आप साफ कह देंगे हमारे पास ये कुरान पाक है ही नहीं है, हम इस कुरान को मानते ही नहीं है, तो बात खत्म। अगर आप इस कुरान को मानते हैं तो आप इस कुरान की सनद दें। नंबर ये तो मेरा दूसरा सवाल है। और पहले सवाल को फिर अडप करते जा रहे हैं, वो क्या कि जी वो उस मिर्ज़ा साहब ने जो दावा किया था जिसका मैंने सफ़ा, आपने कहा मैं हवालों से बात करता हूँ, तो हवाले तो मैंने पेश किया, आपने अब तक कौन सा हवाला पेश किया सोए इल्ज़ाम तराशी के कि बरेलवी ये कहते हैं, देवबंदी ये कहते हैं, हदीस ये कहते हैं, फलां की। ये इल्ज़ाम तराशियों को हवाला नहीं कहते। हवाले आपने शातुल कुरान की मैंने बात की, मैंने हवाले सेंड किए, मैंने अरबईन की बात की, हवाला स्कैन करके सेंड किया। तो आप भी ज़रा इतनी गैरत करें ना, जो बातें करते हैं आप थोड़ा सा एक हवाला एक आयत पेश कर दें कुरान पाक, उस सफ़े और तस्वीर भेज दें जिसमें ये लिखा हो कि मसीह मऊ जब आएगा उलमा उसके खिलाफ ये करेंगे, फतवे देंगे, उसे कत्ल करेंगे, उसके बारे में ये होगा। वो आयत पेश कर दें, वो हदीस पेश कर दें, वो आपसे हो नहीं रही। और अब आप कह रहे हैं कि जी वो देवबंदियत ख़त्म हो रही है, इनके कायद हम ख़त्म हो रहे हैं, बाकी जो भी हो इससे गर्ज आपका कुछ भी सही साबित नहीं होगा, ठीक है ना। देवबंदी ख़त्म हो जाए, बरेलवियत हो जाए, फलां हो जाए, अल्लाह का दीन गालिब है, गालिब रहेगा। अल्लाह अफराद को पैदा करते रहेंगे, दीन का परचम थाम के नहीं। लेकिन आपको उम्मत मुसलमान का हिस्सा, जब तक आप कादियानी हैं, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं, तब तक आपको उम्मत मुसलमान का हिस्सा कोई भी नहीं मानेगा। तो आप अपनी फ़िक्र करें कौन क्या है, ख़त्म हो रहा है, कौन बढ़ रहा है, इस बात को छोड़ें। तो ये आपके बल्कि अभी खलीफा का क्लिप मैं देखता हूँ, मेरे मोबाइल में पड़ा तो सेंड करूँ, जो आपकी जो तरक्की है उसके बारे में बहुत अच्छा पोल आपका खोल रहे हैं। जो मौजूदा खलीफा मसरूर साहब हैं वो कह रहे हैं ना हमारी फ़ौज है, हमारी पूरी अपनी औकात खोल कर बयान कर दिया आपके खलीफा ने। वो भी मैं आपको सेंड करता हूँ, अभी देखता हूँ शायद मोबाइल में मिल जाए, वरना ये आपका उधार रहा जी, मैं आपको बाद में भी सेंड कर दूँगा। और एक और बात आपकी मुझे याद नहीं रही, आपने पिछले वॉइस मैसेज में आपने कही थी, उसमें आपने कहा था कि हज़रत मरहम महदी और मसीह एक ही शख्सियत हैं। तो अल अज़ीज़ मीडिया जो मेरा टीवी चैनल है, अल अज़ीज़ मीडिया यूट्यूब चैनल अल अज़ीज़ मीडिया, उसके ऊपर इसका तफसीली जवाब मैंने तुम्हारी कुतुब के हवाले से दिया हुआ है, उसको चेक कर लें कि दोनों एक ही शख्सियत हैं या अलग अलग हैं। तो हज़रत महदी और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में अल अज़ीज़ मीडिया पर वो लिंक क्लिप मौजूद है, मैं देखता हूँ, और उसका लिंक मुझे मिलता है तो मैं आपको सेंड करता हूँ, और आप खुद देख लें, उस पे ऊपर वो वीडियो मौजूद है।